لیکن آج پاکستان کشمیر کا منظر پیش کر رہا ہے. آج پاکستان کی وہ سڑکیں وہ بازار افغانستان کا منظر پیش کر رہی ہیں. ان ماؤں سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جن کے بچے اجڑ گئے, جن کے بچے روزے کی حالت میں سڑکوں پہ شہید ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 5واں روزہ اپنے اختتامی لمحات گزار رہا ہے اور کچھ ہی لمحے کے بعد ہم اس 5ویں روزے کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم کے ساتھ کھولنے والے ہیں. آواز فاروقی آفیشیل پیج سے آج پہلی مرتبہ بندہ ناچیز ابوبکر فاروقی آپ کے سامنے حاضر ہے. سب سے پہلے دوستو آواز فاروقی آفیشیل یہ ایک پیج بنایا ہے. پہلے کئی پیج بنائے تھے, پہلے بھی آواز فاروقی کے نام سے ایک بنایا ہوا تھا اور کچھ فیس بک بھی, اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ ساری بلاک کر دی گئی, سب ختم کر دیا گیا. ابھی یہ دوبارہ بنایا ہے آواز فاروقی آفیشیل. تمام ساتھی اس پیج کو نہ صرف لائک کریں بلکہ شیئر کریں, دوستوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ اس پیج پر نئے نئے بیانات, نئی نئی ویڈیو آپ کو اس پیج پر موصول ہوتی رہیں گی. پہلی بات. دوسری بات کہ ملک پاکستان کے اس وقت حالات جو کشیدگی کی طرف رمادماں ہیں, اور بالخصوص لاہور اور لاہور کے گرد و نواح کی صورتحال. آج کی اطلاعات کے مطابق لاہور میں فائرنگ, تحریک لبیک کے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی, شیلنگ کی گئی. نہ صرف زخمی کیا گیا بلکہ انہیں شہید کر دیا گیا, اور ان میں ایک مجاہد اسلام فخر اہل سنت حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند آفاق شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ آج شہید ہو گئے. سعد رضوی صاحب پہلے سے گرفتار ہیں, جیل میں ہیں, اور آفاق رضوی شہید ہو گئے. دوستو کس بنا پر, کس جرم پر اور کس جرم کی سزا دی گئی؟ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا رسالت مآب کی آواز لگائی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میدان میں نکلے, اور اس بدبخت بدنماش اور بے غیرت لعین زندیق اور حرامی انسان کے لیے کہ جو فرانس کا سفیر بن کے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اسے صرف ملک پاکستان سے نکالنے کے لیے ایک احتجاج کرنا چاہتے تھے, روڈ پہ نکلنا چاہتے تھے. اور ملک پاکستان, میں ایک بات بڑے عرصے سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ ہم 73 سال اور 60 سالوں سے ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ملک کے باہر کے دشمن ہیں. ہم اس 60 اور 73 سال میں اگر ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے جنہوں نے ملک کی سرحدوں کو کھوکھلا کیا ہوا ہے, ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے جنہوں نے ملک کے اداروں کو کھوکھلا کیا ہوا ہے, ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے جنہوں نے ملک پاکستان کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے, ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے جو ملک پاکستان میں رہتے بھی ہیں, ملک پاکستان کا کھاتے بھی ہیں, ملک پاکستان میں زندگی بسر کرتے ہیں, ملک پاکستان میں سانس لیتے ہیں, پر ان کے دل کسی اور ملک کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کے دل کسی اور ملک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے بھی وفادار نہیں ہیں, پاکستان کی قوم کے بھی وفادار نہیں ہیں, پاکستان کے اداروں کے بھی وفادار نہیں ہیں. یہ ملک کے بھی دشمن ہیں, ملک کے اداروں کے بھی دشمن ہیں, ملک کے امن کے بھی دشمن ہیں. دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں, اور جن لوگوں نے تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پر باہر نکلنے کی کوشش کی. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کلیجہ منہ کو آتا ہے, دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, اور انسان سوچتا ہے کہ میں کھا کیسے رہوں, انسان سوچتا ہے میں پی کیسے رہوں, انسان سوچتا ہے میں پہن کیسے رہوں, انسان سوچتا ہے میں سکھ کا سانس کیسے لے رہا ہوں. کہ آج اس وقت لاہور کی سڑکوں پہ, پیٹرول پمپ پر, جامعہ مسجد رحمۃ اللہ العالمین اور دیگر مساجد کے صحنوں میں ان شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں کہ جن کے جسم پہ گولی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے چلی ہے, جن کا وجود زخمی حضور کی تحفظ, حضور کی ختم نبوت کے لیے ہوا ہے, آقا علیہ السلام کے تحفظ کے لیے ہوا ہے, دین اسلام کی بقا کے لیے ہوا ہے. دوستو میں نے آج ایک ویڈیو اور دیکھی, جس ویڈیو میں ایک نوجوان اپنے 1 دن کے بچے کو گود میں لے کر میدان روڈ پر کھڑا ہوا تھا, اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دنیا کو پیغام دے رہا تھا, غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو, جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو, تمہارے دلوں میں اسلام اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت اگر ختم ہو چکی ہے, تمہارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ختم ہو چکی ہے. میں آج 1 دن کا بچہ میدان میں لے کے آیا ہوں, اور وہ بچہ میدان میں لے کے آیا اور اس نے کہا یہ بچہ کربلا کے ان بچوں کی یاد تازہ کرے گا, یہ بچہ بدر کے ان بچوں کی یاد تازہ کرے گا, یہ بچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کرے گا. دنیا کے لوگوں, ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں, ہم کس رستے کو دیکھ رہے ہیں, ہم کامیابی کہاں سمجھ بیٹھے ہیں؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اگر آپ نہ اٹھے, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اگر میں نہ اٹھا, میں نے آواز نہ لگائی,
آپ نے آواز نہ لگائی. کل میدان معاشر میں جب آقا انعامداد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا, کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا, میری ناموس خطرے میں تھی, میری رسالت خطرے میں تھی, میری نبوت خطرے میں تھی, اور یہ ملک پاکستان جو کلمے کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا, جس کے لیے ہزاروں نہیں کروڑوں علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے, کہ جس کے لیے علماء سے میں نے سنا ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے, کئی علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. آج وہی ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا, اس ملک میں بڑی عجیب, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں آپ کے سامنے الفاظ کس طرح رکھوں. آج آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے روزہ کھولو گے, آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے افطاری کرو گے, آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو گے, لیکن ان لوگوں کا کیا کہ جن کے وجود سے لہو نکل رہا ہے لاہور کی سرزمین پر, ان کا کیا کہ جن کے وجود سے لہو نکل رہا ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں, جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں جناب رسول اللہ کی عزت کے لیے, جو اپنی جانوں کے نذرانے روزے کی حالت میں جنہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں. اور ایک ویڈیو اور بھی دیکھنے کو ملی کہ پولیس والے, یہ کون سے پولیس والے ہیں, انہیں مسلمان کہیں, انہیں ملک پاکستان کے ادارے کہیں, انہیں ملک پاکستان سے محبت کرنے والا کہیں, نوجوانوں کو انہوں نے زمینوں پہ لٹایا ہوا ہے اور ان کے اوپر ڈنڈوں کی بارش کی جا رہی ہے, ان کے اوپر چھتروں کی بارش کی جا رہی ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا ہے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میں تمام اختلافات, مذہبی تمام اختلافات ایک طرف رکھ کر میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے, آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے آواز لگا رہا ہوں. آج ہمارا میدانوں میں چلے جانا, آج ہمارا بازاروں میں چلے جانا, آج ہمارا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ کہاں ہمیں فائدہ دے گا, کہاں کام دے گا کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے, ہمارے دل میں حضور کی قدر نہیں ہے, ہمارے دل میں حضور کی عزت و احترام نہیں ہے. ہم صحابہ کا نام لینے والے ہیں, ہم صحابہ کے تذکرے کرنے والے ہیں, ہم صحابہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ہم نے حضور کی عزت کے لیے کیا کیا اور صحابہ نے حضور کی عزت و عظمت کے لیے کیا کیا؟ دوستو, صحابہ نے اپنے پاس کچھ نہیں بچایا تھا, سب کچھ حضور کی عزت و ناموس کے لیے قربان کرتے نظر آئے تھے. بلکہ بدر کے میدان, جو بدر کا مارکا رمضان المبارک میں رونما ہوا, اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو رمضان المبارک میں رونما ہوئی, اسی میدان بدر میں ایک عورت اپنے گھر سے نکلی جسے یہ اطلاع ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے. وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے, میدان بدر کی طرف جاتی ہے, راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, اس صحابی سے پوچھتی ہے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اسے بتایا گیا تیرے ابو شہید ہو گئے ہیں. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک قدم اور آگے بڑھی, پھر پوچھا, سوال کیا میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ اسے جواب دیا گیا تیرا بچہ شہید ہو گیا, میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر پھر سوال کیا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اسے بتایا گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پتہ چلا حضور سلامت ہیں, فلاں مقام پر موجود ہیں. وہاں چلی گئی, حضور کا چہرہ دیکھا, آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتی اللہ میں نے اپنے خاوند کو کھو دیا, میں نے اپنے بچے کو کھو دیا, میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا, رسول اللہ کی عزت کے لیے کھو دیا. حضور سلامت ہیں, مجھے کوئی غم نہیں ہے, مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ختم نبوت کا نام لینے والے, ختم نبوت کے نام پر آواز لگانے والے, ختم نبوت پہ گفتگو کرنے والے, ختم نبوت پہ تقریریں کرنے والے, انہوں نے ختم نبوت کے عنوان کو نہیں سمجھا. ختم نبوت کا عنوان بڑا عظیم اور مقدس عنوان تھا کہ جس عنوان پہ آج مکتبہ بریلویت آج اپنے وجود کی قربانی دے رہی ہے. دوستو, کل یہ دن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل یہ دن میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم آواز لگاتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کشمیر کو بچائے گا, لیکن آج پاکستان کشمیر کا منظر پیش کر رہا ہے. آج پاکستان کی وہ سڑکیں, وہ بازار افغانستان کا منظر پیش کر رہی ہیں. ان ماؤں سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جن کے بچے اجڑ گئے, جن کے بچے روزے کی حالت میں سڑکوں پہ شہید ہو گئے اور میری ناقص اطلاعات کے مطابق ایمبولینسوں کو روک دیا گیا, ہسپتالوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی, یہ ہسپتال تک نہ پہنچے, یہ ایمبولینسوں تک نہ پہنچے, یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے, لیکن تمہیں ان کا حساب دینا پڑے گا, ان کے ایک ایک لہو کے قطرے کا حساب دینا پڑے گا. ان کے وجود سے نکلنے والا ایک ایک لہو کا قطرہ تم سے حساب مانگے گا, تمہیں حساب دینا پڑے گا. یہ میرے محبوب کی عزت کے لیے باہر نکلے ہیں. میں نے پہلے کہا ہم کمزور ہیں, ہم ناقص ہیں, ہم ناکارے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میں ان بھائیوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں, میں ان بھائیوں کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگ سکتا ہوں, اور میں یہ عزم کرتا ہوں اللہ مجھے بھی موقع ملے, میں حضور کی ناموس کے لیے, آقا کی ختم نبوت کے لیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے میں صحابہ کا نام لیوا ہوں.
میں صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہوں, میں صحابہ کے مقام کی بات کرتا ہوں, میں صحابہ کے رتبے اور مرتبے کی بات کرتا ہوں. صحابہ حضور سے کس انداز میں محبت کرتے تھے, صحابہ نے حضور سے کس طرح محبت کی ہے, صحابہ نے محبت کا حق ادا کیا ہے. میں صحابہ کا نام لیتا ہوں, میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میرے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک میں حضور پر ایمان نہیں لاتا, حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. میں آج اس ویڈیو کے ذریعے, آپ میری اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کریں, آپ جتنے دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. میری یہ آواز آپ کی آواز ہے, میرے یہ جملے آپ کے جملے ہیں, میرا یہ درد آپ کا درد ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. میں صحابہ کی عظمت کا, صحابہ کی عزت و عظمت کا پہرے دار اپنے آپ کو کہتا ہوں. میں صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے جان دینے کا ارادہ رکھتا ہوں, ان کے لیے قبر کی پاتال میں اتر سکتا ہوں. دوستو, جب میں صحابہ کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہوں, میں حضور کے لیے کتنا کر سکتا ہوں, میں حضور کی عزت کے لیے کتنا کر سکتا ہوں, میں حضور کے مقام و مرتبے کے لیے کتنا کر سکتا ہوں. آذان کا وقت قریب ہے, افطار کا وقت ہے. آپ یوں ہی اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا, مجاہدین کے لیے دعائیں کیجیے گا, ان کے لیے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے میدانوں میں نکلے ہیں, جن کے وجود سے لہو نکل رہا ہے, آپ ان کے لیے دعائیں کریں. میں صرف اتنا کہوں گا, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ان کا حساب ہوگا جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے شہراؤں کو کشمیر بنایا ہے, ان کے ساتھ حساب ہوگا. میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے, میرا اللہ ان سے حساب لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.